رسول ان سے کہو کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فقط یہ کہ میرا اتباع کرو، نہیں رسول کا اتباع کرو۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ وہ رسول کا اتباع کرے۔ اتباع یعنی پیروی کرے، رسول کی پیروی کرے، رسول کو فالو کرے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ایک اور جگہ پر قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے اطاعت کا حکم دیا اور اتباع کا حکم دیا، یہ دونوں چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، مومن رہنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی۔ اب یہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ تو اطاعت کے معنی ہے کہ جو اللہ کہے وہ کرو، یعنی اللہ جو کہے وہ کرو، اور واطیعوا الرسول، اور جو رسول کہے وہ کرو۔ اب سوال یہ کہ کیوں کہا کہ اللہ جو کہے وہ کرو، رسول جو کہے وہ کرو، کیا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ حکم تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا اور رسول کا ایک ہی ہے، ایک ہی حکم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ اللہ ہمیں ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا، اللہ ہمیں ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے ہم سے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، اللہ نے ہم سے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے ہم سے نہیں کہا کہ حج اور زکوٰۃ دو۔ اس کے ذریعے، رسول کے ذریعے، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کا اتباع کیا، اطاعت کی، سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو رسول سے مل رہا ہے وہی سمجھو اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی تیسرا راستہ بھی ہے تو نہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور رسول کا اتباع، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر اللہ کے محبوب بنو گے۔ صلی اللہ علیہ محمد پہ دونوں کا اتباع کرو۔ کوئی اور بھی سوچے کہ بھئی صحبت بھی کوئی چیز ہے، وہ جو ہے تھوڑی سی ٹائم تو واقعی بہت ہو گیا، صحبت بھی ہے یا نہیں؟ صحبت سے بڑا کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کسی کے ساتھ رہنا، کسی کا رشتہ دار ہونا، آیا یہ بھی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ یا یہ بھی ہمیں اللہ کا محبوب بنانے میں کام آئیں گی یا نہیں؟ تو صحبت بھی ہے اور رشتہ داریاں بھی ہیں۔ تو ہم دیکھیں قرآن سے کہ آیا صحبت کام آتی ہے یا نہیں؟ یعنی کچہری جس کو کہتے ہیں، ایک محفل، ایک مجلس، جب یہاں سے بیٹھے تو آیا وہ مجلس کام آتی ہے یا نہیں؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن نے پہلے دن ہی فیصلہ کر دیا۔ ہمیں تو عام لوگوں کی کچہری ملتی ہے نا، ہم بیٹھک ہمیں عام لوگوں کی ملتی ہے، علماء کی مل گئی، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ گئے، اپنے مائٹوں کے ساتھ بیٹھ گئے، یہی ہماری کچہری ہے، اس سے بڑھ تو نہیں ہے۔ ولی اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے، کسی پیر کے ساتھ بیٹھ گئے،
یہی کچہری ہے ہماری، یہی ہماری بیٹھک ہے، یہی ہماری مجلس ہے، ذکر حسین میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ قرآن کہتا ہے کہ اگر صحبت ہوگی نا، اطاعت اہم ہے، اطاعت اہم ہے۔ اب اگر صحبت کوئی دیکھا جائے تو شیطان کی صحبت کس کے ساتھ تھی؟ شیطان کن کی صحبت میں تھا؟ ملائکہ کی صحبت میں تھا یا نہیں تھا؟ اس کی کچہری کو، اس کی بیٹھک کوئی معمولی بیٹھک نہیں ہے، نورانی ملائکہ کے ساتھ بیٹھا تھا، نورانی ملائکہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ نورانی محفل بھی اس کو مردود ہونے سے نہیں بچا سکی۔ وہ نورانی محفل، ایک ملائکہ سے بڑھ کر کوئی محفل ہوگی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور نورانی یعنی ملائکہ نورانی ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، رسول کو اعتراض ہوگا کہ بھئی نورانی تھے یا نہیں تھے، لیکن جب ملائکہ کی بات آئے گی تو سب کہیں گے نورانی۔ اب نورانی لوگوں میں بیٹھنے کے بعد اور ان کی سیرت میں معصوم سیرت، یعنی معصوم لوگوں میں بیٹھنے کے باوجود اس کو صحبت نے یا ان کی محفل نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جب اللہ نے کہا نا کہ جھک جا، جب اللہ نے کہا کہ جھک جا تو نہیں جھکا۔ اب رزلٹ کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو آپ نے دیکھا صحبت کام نہیں آئی اور کہا کہ نکل یہاں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحبت شیطان کو کام نہیں آئی، کام آئے گا اتباع، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اتباع۔ یہ دونوں چیزوں ہوں گی تو پھر ہم محبوب بنیں گے۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو مرے بیٹھے رہیں گے۔ قرآن نے واقعات یہ سیریز کیے تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نہیں کیا؟ قرآن نے چلو اس سے پہلے پیچھے جائیں، حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل بھی بیٹا ہے، حابیل بھی بیٹا ہے، یعنی اب آدم کی صحبت ان کو ملی نہیں ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی صحبت بھی ملی اور پھر رشتہ بھی، اور رشتہ بھی یہ نہیں کہ دور کا رشتہ ہو، رشتہ یہ نہیں کہ دور کا رشتہ ہو، چچا کا رشتہ ہو، ماموں کا رشتہ ہو، دادا کا رشتہ ہو، نانا کا رشتہ ہو، ماموں کا رشتہ ہو، نہیں، بیٹا، یعنی بیٹا بھی اور صحبت بھی، یعنی دونوں اس کے پاس تھی قابل کے پاس، یعنی رشتہ بھی تھا اور رشتہ بھی باپ کا رشتہ۔ حضرت آدم سے، حضرت آدم باپ ہے، یہ بیٹا ہے، اس سے بڑھ کر اس سے قریب رشتہ کون سا ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود قابل قاتل بنا نہیں بنا، تو اس کے معنی ہوئے کہ اصل چیز ہے اطاعت اور اتباع۔ اگر اتباع اور اطاعت ہے رسول کی تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ حضرت نوح کو آپ دیکھیں، حضرت نوح کو آپ دیکھیں، بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہوگا؟ اور جو بیوی کو زوجہ کو صحبت حاصل ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے، کوئی اور ہے؟ سب سے زیادہ اگر کسی نے پوچھا جائے سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے، تو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ، اس کے بعد میں اولاد ہوئی نا، تو پہلا رشتہ جو بنا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اب آپ بتا لگے کہ قربت بھی ہے، بیوی سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں، اس سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، صحبت بھی ہے، قربت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کشتی میں سوار نہیں ہوئی، ڈوب گئی۔ نہیں مانا نا حضرت نوح کا؟ تو خالی یہ سوچنا کہ نہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں اطاعت اور اتباع، اطاعت اور اتباع یہ ضروری ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیں، یہ تو بیوی تھی نہیں بیٹھی، قرآن نے کہا، پھر اس کے بعد میں آپ آگے نوح کا بیٹا، یہ بیٹا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اس سے بڑھ کر کون کیا ہوگا؟ ہم لوگ فخر کرتے ہیں نا، ہمارا رشتہ ان سے ہے، منسوب ہے۔ اگر
کہیں کام نہیں آئے گی. اللہ نے باقاعدہ ہمیں بتایا ہے قرآن میں. پھر اس کے بعد میں بس مختصر کر رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بنی جن کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. حضرت یعقوب کا ایک نام جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے یہ بنی اسرائیل. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام. پھر کیا ہوا؟ ایک یوسف. توجہ ہے؟ آپ دیکھیں ایک یوسف کتنے بیٹے، ایک یوسف، اور یہ سب کے سب جتنے بھی تھے یہ سب کے سب یوسف کے قتل میں آمادہ ہو گئے. کس کی اولاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ یوسف بھی ان کا بیٹا ہے. باقی جو یوسف کو قتل کرنے پر راضی ہو گئے، تیار ہو گئے، وہ بھی کس کے بیٹے؟ یعقوب کے. اب آپ دیکھیں رشتہ داری بھی ہے، صحبت بھی ہے. جو ہے رشتہ داری بھی ہے، صحبت بھی ہے، دونوں کام نہیں آئے. اور پھر آپ دیکھیں کتنے منوس تھے، کتنے منوس تھے. پتہ ہے حضرت یوسف کو پھینکا ہے. حضرت یوسف کو رانی واقعہ میں کنویں میں پھینکا. پھر کیا ہوا؟ کنویں میں پھینکا ہے اور اس کے بعد میں آ کے ایک کو ذبح کیا بھیڑ کو. اس کا خون جو ہے کپڑوں میں لگایا. یوسف کے اللہ کے دے رہے ہیں اپنے باپ کو کہ اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. اب آپ اندازہ لگائیں نبی کی اولاد ہے. توجہ ہے؟ حضرت یعقوب نبی ہیں اور کتنے بڑے نبی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اولاد آج بھی موجود ہے بنی اسرائیل. یعنی بنی اسرائیل میں نے اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کے بیٹے. اب یہ سب کے سب کتنے ہیں کہ باپ کو بھیڑ کا خون دکھا رہے ہیں کہ یہ یوسف کا خون ہے. یعنی ان کو معرفت نہیں تھی، قرب تھا، قرب تھا، ان کو قرب تھا، بہت قرب تھا. بیٹے بھی تھے لیکن معرفت نہیں تھی. تو آپ نے کہا کتنا دھوکہ دیتے رہے. اور کتنے عجیب تھے کہ باپ رو رہا ہے، کہہ رہا بابا تم بتاؤ تو صحیح یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، بتاؤ صحیح. اور یوسف اتنا کا غم اتنا حضرت یعقوب کو تھا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. توجہ ہے؟ حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی. اور یہ وہ اولاد تھی جو اپنے باپ کو تڑپتا دیکھ رہی ہے. توجہ ہے؟ اپنے باپ کو تڑپتا دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کتنا بے چین ہے، کس طرح سے یہ آوازیں نکالتا ہے، کس طرح سے یوسف پکارتا ہے. کوئی ملتا ہے تو اس کے یوسف کا حال پوچھتا ہے. حتیٰ کہ بینائی چلی گئی مگر ان کو ترس نہیں آیا. توجہ ہے؟ ان کو ترس نہیں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتباع، اطاعت اور اتباع ضروری ہے. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ خالی کوئی سمجھے کہ ہمیں کچہری میسر ہے، ہمارے مجلس میں ہم بیٹھتے ہوں گے. یعقوب کی اولاد سے قریب تو نہیں تھے. پھر آپ دیکھیں کمال، آپ دیکھیں کمال. صلی اللہ علیہ محمد پہ پھر آپ کمال دیکھیں، کمال دیکھیں کہ یہ حضرت یعقوب کے بیٹے کہاں پر ہیں. یہ وہ بیٹے ہیں جو حضرت یعقوب کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، حضرت یعقوب کو پلنگ بھی لگا کے دے رہے ہیں، بستر بھی لگا کے دے رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، وضو کے لیے پانی بھی لے کے آ رہے ہیں.
بتوں کی پوجا کرتے تھے. اب آپ نے دیکھا یہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے گمراہ رہے اور وہ بت پرستوں کے ساتھ رہ کے نبی بنا. توجہ ہے؟ کتنا بڑا فرق ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ یہ یہاں پہ بیٹھے رہے، وہ تمام کے تمام اس کی بچپن، اس کا جوانی وہاں پہ گزر رہا، ان میں رہا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کس کمال پہ پہنچے، کس کمال پہ پہنچے کہ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتباع بہت ضروری ہے. اب اگر کوئی کہے بھائی جب تک رسول تھے تو ہم اتباع کرتے رہے، جب رسول تھے تو دو چیزیں تھیں ہمارے پاس، ایک تھا قرآن، ایک تھا ہمارے پاس قرآن تھا اور ایک تھا رسول. ہمارے شروع میں یہی تھا نا بھائی، قرآن ہے اور رسول ہے. قرآن بھی ہمارے سامنے ہے اور رسول بھی ہے. اگر کوئی قرآن کہے نماز پڑھو، بھائی کیسے پڑھنی ہے؟ سن سے جا کے پوچھتے تھے بھائی قرآن نے کہا کہ مسلمان نماز پڑھو، حج کرو. تفصیلات چھوٹی سی ہے، قرآن میں بہت بڑی نہیں ہے، لیکن پوچھنا پڑتا تھا رسول سے. اب رسول نے دنیا سے پردہ فرما لیا، رسول نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا. اب جب رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب کیا کریں؟ توجہ ہے بھائی، پہلے تو رسول کو دیکھتے تھے نا کہ رسول کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، رسول کو دیکھتے تھے کیسے روزہ رکھ رہے ہیں، رسول کو دیکھتے تھے کہ کس طرح حج کر رہے ہیں. لیکن جب رسول ہی نہ رہے، اس دنیا میں پردہ فرما لیا، اب قرآن، اب صرف قرآن ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا تھا، کوئی تو بتائے، کوئی تو اعلان کرے کہ بھائی رسول کے لیے قرآن کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ رسول ان سے کہو کہ اتباع کریں. کیا کریں؟ اتباع کریں. اتباع کریں گے رسول کا تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. توجہ ہے؟ کیا کریں گے؟ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. تو اب کوئی تو ہو کہ جس نے اتباع کیا ہو. توجہ ہے؟ اللہ کرے محبوب بن جاؤ. یہ سب جتنے بھی یہاں بیٹھے کسی سے پوچھو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا کہے گا؟ ہاں بھائی ہم سے اللہ ہم سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہے؟ کوئی پوچھو کسی سے بھائی رسول سے محبت کرتے ہو؟ ہاں ہاں بالکل محبت کرتے ہیں، رسول پہ سب کچھ قربان. اہل بیت سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بھائی ہر ایک کہے گا ہم محبت کرتے ہیں. سوال یہ ہے وہ بھی کرتے ہیں. تو جو ہمارا دعویٰ ہے نہیں تو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول سے محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ بھی محبت کر رہے ہیں؟ کہ ہر ایک کا جتنے ہی فرقے مسلمانوں کو سب یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی محبت کر رہے ہیں، وہ بھی محبت کر رہے ہیں، سب یہ محبت کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ کوئی تو ہو نا کہ جس کے لیے کوئی تو ہوگا رسول کے دور میں، کوئی تو ہوگا. میں نے کئی دفعہ مثال دی، جب یہ کہنا ہمارا اس سے رشتہ، کوئی کہے یہاں بیٹھ کے میں کہوں کہ ٹرمپ کو میں جانتا ہوں، امریکی صدر ٹرمپ کو میں جانتا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں ٹرمپ بھی جانتا ہے مجھے. تو وہ تو ہر ایک یہاں میں جتنے بیٹھے میں پوچھوں کہ شہباز شریف کو جانتے ہو، سب کہیں کہ ہاں جانتے تو زیادہ نہیں، لیکن کیا وہ جانتا ہے ہمیں؟ تو سوال یہ ہے کہ دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، کسی کے پاس سند ہے؟ بھائی کسی کے پاس سند ہے کیا اللہ سے ہم محبت کر رہے ہیں، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے؟ بھائی کسی کے پاس سند ہے؟ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مجتہد نے، نہ کسی آیت اللہ نے، نہ کسی مفتی نے، نہ کسی مولوی نے آج تک یہ
واسطہ اور محمد ابھی رسول نے کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں، میں کہا کہ دیکھو یہ علی ہے کہ جن کو رسول نے کہا، کسی کا اور کے پاس سند نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اگر ہم آج پنجتن سے جڑے ہوئے ہیں، 14 معصومین سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی تھوڑی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں بارے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر، توجہ ہے، ہماری دعائیں کیا ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر، تو ہم اور ان میں فرق یہی ہے کہ رسول نے کہا الحسن حسین سید شباب اہل جنہ، الحسن حسین سید شباب اہل جنہ، یعنی جنت کے سردار ہیں، کہ وہ متفق حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جو رسول نے فرمایا، تو اب سوال یہ ہے ارے ہمارے پاس ایسے امام ہے یا نہیں؟ ایسی ہستیاں چھوڑ کے گئے کہ رسول کہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ تھا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور کیا کہا جناب سیدہ کے لیے کہ یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہم پنجتن سے اگر کسی کے ساتھ ہیں، کسی نے خوب کہا نا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، صدا بزار محمد۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم دیا۔ کیوں کہ یہ وہ نہیں ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو سردار ہیں، یہ تو کہتے ہیں سرداروں کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے آنا۔ بھائی جنت کے سردار کون ہیں؟ ان کو کام کے رکھو نا، ان کو کام کے رکھو۔ کون ہے؟ کیا کہا رسول نے؟ میں مالک کوثر، رسول مالک کوثر، علی ساقی کوثر، رسول مالک کوثر ہیں، علی ساقی کوثر ہیں۔ پوچھو کیا نہیں ہے روایتوں میں، کتابوں میں کہ لوائے ہم کا جھنڈا، لوائے ہم کہتے ہیں ہم کا جھنڈے پر کہا کسی نے کہ کون اٹھائے ہوئے ہوگا؟ رسول نے فرمایا کہ علی کے ہاتھوں میں۔ کیا کہا تھا کہ علی جس کو پروانہ لکھ کے دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے بڑھ کے علی کی فضیلت کیا ہوگی؟ کہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ حدیث کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ اگر ہم حقیقی اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سیرت رسول کے بعد یہ سیرتیں ہیں، 12 سیرتیں ہیں، یعنی 12 امام نہیں، یہ 12 سیرتیں ہیں، یہ 12 نمونے ہیں کہ اگر علی جیسا زمانہ ہو تو تم کیا کرو، حسن جیسا زمانہ ہو تو تم کیا کرو، حسین جیسا زمانہ ہو تو تم کیا کرو، امام علی زین العابدین جیسا زمانہ ہو تو تم کیا کرو۔ ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ یہ 12 نمونے ہیں، 12 نمونے، اور ہر دور میں الگ الگ زمانہ تھا۔ مختصر کر رہا ہوں کہ علی مکے میں خاموش تھے، تلوار اٹھاتے تو چند مسلمان تھے یہ بھی قتل ہو جاتے، چند لوگ تھے قتل ہو جاتے، لیکن علی صبر کرتے رہے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان کے قتل نہ ہو جائیں، ختم ہو جائے گی کہانی۔ لیکن وہی علی جب مدینے آئے تو پھر جنگ بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی، توجہ ہے، وہ علی جو 13 سال تک مکے میں خاموش رہا۔ خدا کی قسم سمجھو کس طرح سے آل محمد نے، علی نے اسلام کو بچایا، توجہ ہے، علی کی بڑی ذمہ داری تھی، رسول چھوڑ گئے تھے، علی نے اسلام کو بچایا۔
تو اس زمانے کا تھا بادشاہ، اس کے کہا کہ تم ادھر چلے جاؤ، اور وزیر مملکت اس کو عہدہ ملا کیوں؟ تاکہ اگر وزیر مملکت ہوگا، حکومت کے پاس ہوگا، تو کچھ ہمارے لوگوں کے لوگوں ریلیف ملے گا، توجہ ہے، ان کو ریلیف ملے گا، کچھ فائدے ہوں گے۔ اب دیکھیں، اب لوگ علی بن یقطین پر نظر رکھتے تھے۔ ایک دن بحث چھڑی اس کی کسی عالم سے جو غیر تھا، اور خیر تو ہوا کہ بھائی مسا ایسے کیا گیا یا ایسے کیا گیا، توجہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ بادشاہ کو کہہ چکے تھے کہ علی بن یقطین کو تم نے وزیر مملکت بنا رکھا ہے، لیکن یاد رکھو یہ ہے شیعہ، توجہ ہے کیا؟ یہ میں کیسے نہیں پڑھ رہا ہوں، اب دلی 14 ستارے دیکھیں، ذیشان ہے کہ کتاب دیکھیں، ایک بڑا مشہور بات ہے کہ کہا کہ کیسے کریں، انہوں نے فوجوں پر خط لکھا، امام کو بتاؤ کیسے وضو کریں، اور بادشاہ کو لوگ آکان بھر رہے تھے کہ یہ شیعہ ہے، یہ جو تمہیں وزیر بنایا شیعہ، اس نے کہا بھائی کیسے کہہ رہا ہو شیعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا، جب یہ وزیر مملکت بنایا جائے نا، تو اس کو بادشاہ نے اپنا جو لباس ہوتا ہے منسٹرز کا اور خاص لباس کو دیا۔ اب سمجھے مولا کا چاہنے والا تو تھا، اٹھا کے وہ ایک جو قیمتی لباس تھا وہ اٹھا کے مولا کی خدمت میں بھیجا۔ مولا نے کہا بھائی علی بن یقطین کو کہو کہ یہ اپنے پاس رکھے، مجھے ضرورت نہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہے، یہ علی اس کا امام موسیٰ قاضی کو ماننے والا، کوئی بغیر اس کے نہیں پڑھا، بلکہ کسی عالم سے پوچھے یہ واقعہ ہے یا نہیں، کس طرح سے شیعوں کو بچایا ہے، توجہ، یہ شیعہ بہت قیمتی ہیں آل محمد کے لیے، ان کو غیروں کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوا، یہ علی بن، اب اس کے بعد میں جب لباس واپس گیا، اس نے کہا بھلی کیوں مولا نے واپس، کسی نے جا کے بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ جو تم نے لباس علی بن یقطین کو دیا تھا وہ تو اس نے بھیج دیا، تو جو تم نے اتنی محبت سے اس کو احساس دی یہ لباس دیا، اس نے تو امام کو بھیج دیا۔ اس کو بلایا گیا، کہا کہ علی بن یقطین ہم نے تمہیں لباس دیا کہ کیا کیا اس کا؟ کہا مولا میرے پاس ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ، اگر لباس نہیں ملا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو جو ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا بتا علی بن یقطین کو تو امام واپس کر چکے تھے، لہٰذا آپ نے صندوق کھول کے دکھایا کہ یہ رہا، جان بچائی۔ کس طرح سے علی بن یقطین کو بچایا؟ میرے ایک اور واقعہ یہ جو میں نے بتایا کہ وضو کا طریقہ بھیجا کہ امام نے لکھ کے دو کیسا طریقہ، آپ نے کہا کہ 3 کلیاں کرو، 3 بار ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو، پورے سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو۔ اب علی بن یقطین عجیب پریشان کہ میں نے تو مولا کو لکھا تھا کہ ہمیں وضو کا طریقہ بتاؤ، اور مولا جو ہے ہمیں پاؤں یعنی کہ جو ہے اس طریقہ اس کا بھیج رہے ہیں۔ اب کسی نے بادشاہ کو پھر کہا کہ یہ شیعہ ہے، اس نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ وضو کیسے کرتا ہے، توجہ ہے، یہ وضو کیسے کرتا ہے۔ اب کیونکہ امام اس کو کہہ چکے تھے، لہٰذا جب بادشاہ نے چھپ کے دیکھا تو دیکھا تو وہ تو اسی نے وضو کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ محمد پہ۔ کس طرح سے ائمہ تعلیم نے شیعوں کو بچایا ہے، جو آج شیعہ موجود ہے نا ایسے ہی تھوڑی آ گئے، بڑے قیمتی ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں، اور اللہ لگائیں اور کتنا ظلم ہوا۔ حضرت زید کون تھے؟ حضرت زید بن شہید، یہ حضرت امام جعفر صادق کے چچا ہیں سگے، توجہ ہے، حضرت زید بن، انہوں نے بڑی کوشش کی، امام نے اس کی کار کر دیا، ساتھ میں دوں گا۔ اب آپ دیکھیں ان کو ساتھ کیا ہوا، ان کو شہید کیا گیا، ان کی لاش کو سب لوگوں نے کہا کہ شہید ہو گئے تو ان کو دفن کر دیا۔ بادشاہ نے لاش کو نکلوایا، 4 سال تک سولی میں لٹکی رہی ہے، 4 سال تک، تو جو ہے 4 سال تک امام اور امام کے چچا ہیں، صبر کیا، تو نسل
شیعہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، جا رہے ہیں کس طرح. اور آپ دیکھیں ان کے زید کے میں بہت سارے واقعہ سنا سکتا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے. زید کے بیٹے ہیں عیسیٰ بن زید، یہ روپوش بیٹا بڑے قتل عام ہو رہا ہے. اس سے پہلے یحییٰ کے ساتھ یحییٰ بن زید کو بھی قتل کیا، بیٹوں کو بھی قتل کیا. تو ابو جب عیسیٰ بن زید یہ روپوش ہو گئے. خدا قسم آل محمد نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے. یہ روپوش ہو گئے، اپنے آپ کو بتایا نہیں کہ میں سید زادہ ہوں. اتنا دور خراب تھا. کھیتوں میں جا کے کام کرنا دیکھیں، وہیں پہ کسی اور سے شادی کرتی وہیں. اب آپ اندر گئے اس عورت کو بھی نہیں بتایا کہ میں سید ہوں. ایک عام مسلمان کی حیثیت سے شادی کرتی. اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا دی. واقعہ ہے، بھلے آپ جا کے دیکھ لیں 14 ستارے میں اور دوسری نشان ہے ترقی کتاب میں کہ جب بیٹی پیدا ہوئی جوان ہو گئی تو ایک دن گھر پہ آئے تو بیوی نے کہا کہ آج بہت بڑے گھر کا رشتہ ہے، آج ہماری بیٹی کے لیے بہت بڑے گھر کا رشتہ ہے. کہا کون ہے؟ کہا وہ بھائی یہ جو پانی بھرتے ہیں مگر ہے مالدار بہت. اب سنا عیسیٰ بن زید نے افسردہ ہو گئے اور خدا سے دعا کی بارے میری بیٹی سید ہے، میری بیٹی سید ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پیروں میں جائے. اس کو اٹھا لے. ایسا موقع آئے، ایسے موقع آئے. اور آپ دیکھیں امام زین العابدین نے جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں نکالی، جذبات میں نہیں آئے، جوش میں نہیں آئے، کیونکہ اسلام کو بھی بچانا ہے، نسل رسول کو بھی بچانا ہے، اور جو شیعہ ماننے والے ہیں ان کو بھی بچانا ہے. اتنے سستے نہیں ہیں. قربان کر دو. خدائی قسم کس طرح سے مولا نے بچایا ہے، کس طرح سے مولا نے شیعوں کو بچایا ہے. یہ آج جو شیعہ موجود ہیں یہ اماموں کی محنتوں جدوجہد کا ثمر ہے. ہاں آپ نے توجہ رکھی. حضرت امام جعفر صادق دیکھیں 4,500 طالب علم تھے جو امام جعفر صادق کے مدرسے میں تھے. 4,500. اب آپ 4,000 4,500 تو کون ہے وہ جو پڑھ رہے ہیں. اب ان کے خاندان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ایک آدمی ساتھ 3 بھی لگا تو 10-12,000 تو ہوں گے. اور اب دیکھیں کہ اس طرح بنو امیہ اور بنو عباس لڑ رہے ہیں. آپ کے دعوت دیتے ہیں. ایک ہے ابو سلمان خلال، خود وہیں پہ وطن تھے. آپ کیا امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ دونوں لڑ رہے ہیں، ہمیں حمایت کرو. اپنے قاصد کے ہاتھ خط بھیجا. امام نے خط پڑھا، اٹھا کے شمع روشن کی، اس خط کو شمع کے حوالے کر دیا، یہ جلا دیا اور قاصد سے کہا یہی تمہارا جواب ہے، یہی میرا جواب ہے. کیوں؟ کہ مولا جانتے تھے عزیزان محترم بڑا ظلم ہوا، واقعہ ہٹا نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی حفاظت کی آل محمد نے. شیعہ نے اگر کرا، حقیقت یہ ہے کہ بی بی نے کیا کہا تھا سنتے ہیں. بی بی نے جب سنا تھا کہ حسین شہید ہوگا تو کیا کہا تھا؟ آبا کوئی ہوگا میرے حسین کو رونے والا؟ یا یہ کہا تھا کہ کوئی ہوگا میرا بدلہ لینے والا؟ کہا تھا یہی کہا تھا نا. بی بی نے کیا مانا تھا؟ رونے والے مانگے تھے. کہا تھا یہ کہ کون ہوگا تمہیں حسین کا بدلہ لینا؟ کہا تھا یہ کون ہوگا جو کرے؟ نہیں، بی بی نے رونے والے مانگے تھے. کیونکہ خدائی قسم اس عزیزداری نے، اس رونے نے، اس ماتم نے شیعوں کو بچایا ہے. آج جو شیعہ محفوظ ہے نا، یہ بچے ہیں رونے سے، یہ بچے ہیں ماتم سے، یہ بچے ہیں عزاداری سے. عزیزان محترم، ہر امام نے کوشش یہی کی. امام رضا ولی عہد ہے،
کیا ان سے زیادہ ہے کوئی؟ نعرے اتارتے تھے، سر میں مٹی ڈالتے، لوگ پوچھتے مولا کیا ہوا، کیسے نکلے سے؟ آپ امام وقت ہیں، نعرے اتار دی، امامہ اتار دیا، ایک بار چاک کر لیا، کہا تمہیں پتہ نہیں آج عاشورہ ہے؟ مولا عاشورہ ہے تو کیا ہوا؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں حسین شہید ہو گئے، ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ کہیں عاشور بھول نہ جانا۔ کس طرح سے مولا عزاداری کو بچا رہے ہیں، کس طرح سے مولا شیعہ نے حیدر کرا کو بچا۔ میں سینکڑوں واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زحمت دے۔ کس طرح سے آل محمد نے نسل الاسلام کو بچایا، نسل رسول کو بچایا، نسل رسول کو بچایا، اور جو اپنے چاہنے والے ہیں ان کو بھی بچایا۔ عزیزان محترم، کس طرح سے جب خیمے جل رہے تھے، جب یہ خیمے جل رہے تھے، جب بی بی کا مقام بہت بلند ہے، بی بی زینب کا، بی بی زینب کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ وہ سیدہ کی بیٹی ہے، ارے جس گھرانے کی کنیز حصہ قرآن میں باتیں کرتی ہو، توجہ ہے، جس گھرانے کی کنیز حصہ قرآن سے باتیں کرتی ہو، قرآن سے باتیں کرتی ہو، وہی بی بی زینب امام سے پوچھ رہی ہے، اے امام وقت، بیٹا آنکھیں کھولو، بیٹا آنکھیں کھولو، آپ امام وقت ہو، بتاؤ ہمیں ہم چلے جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اب پتہ لگائیں، یہ بتا رہی ہے کہ امام کا رتبہ کیا ہے، امام معصوم کا توجہ۔ کیا آج کوئی مولوی کہہ سکتا ہے کہ بی بی زینب نہیں، بی بی کو بہت بڑا مقام ہے، جس گھرانے کی، جس گھر کی کنیز قرآن سے باتیں کرتی ہو، وہ بی بی امام وقت سے پوچھ رہی ہے کہ کیا کریں، کیا کریں؟ عزیزوں، اور امام کہتے ہیں نکلو باہر نکل جاؤ۔ بس عزیزوں، راوی کہتا ہے جب وہ خیمے جل رہے تھے، میں نے دیکھا ایک بی بی تھی جو بار بار چلتے ہوئے خیموں کی طرف جاتی تھی اور پلٹتی تھی، اور جب نکلی تو میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھوں میں ایک جوان کی لاش کو اٹھا کے لائی۔ میں نے دیکھا کون ہے؟ ارے وہ امام زین العابدین تھے۔ ہمارا سلام ہو بی بی، آپ نے نسل رسول کو بچا لیا۔ اس طرح نسل رسول بچی ہے، اس طرح نسل رسول بچی ہے۔ بس عزیزوں، بس عزیزوں، یہ وہ بی بی ہے کہ جب مقتلگاہ سے گزر رہی ہے، ایک بار امام سید سجاد کے چہرے پر نظر پڑی، خود کو اونٹوں سے گرایا، خود کو اونٹ سے گرایا، اور قریب آ کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد تیرا چہرہ زرد ہو گیا، بیٹا تیرا چہرہ جو ہے، تیرا جسم جو ہے وہ زرد ہو گیا، پیلا پڑ رہا ہے، بیٹا تو امام وقت ہے، تو امام وقت ہے، بیٹا اپنے آپ کو سنبھال، اپنے آپ کو سنبھال، اپنے آپ کو سنبھال۔ مولا کہتے ہیں کیسے سنبھالوں، کیسے سنبھالوں؟ سب کی لاشیں دفن ہو گئی، میری باپ کی لاش کو کسی نے دفن نہیں کیا۔ کیسا بیٹا ہوں کہ باپ کی لاش پڑی ہے اور میں موجود ہوں۔ بس عزیزوں، یہی بی بی بچاتے بچاتے، ایک ایک کو بچاتے بچاتے، عزیزوں وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا۔ یہ بی بی زینب وہ ہے جب یزید کے دربار میں یزید نے کہا یہ علی بن حسین کیسے بچ گیا، یہ کیسے بچ گیا، اس کو بھی قتل کرو۔ یہی بی بی تھی جو امام زین العابدین کے سامنے کھڑی ہو گئی، اے یزید پہلے مجھے قتل کر، پھر نسل رسول کی طرف۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے رب کریم، آپ محمد و آل محمد ہماری چھوٹی سی مجلس کو، عبادت کو قبول فرما۔ بکرین پاک کے محمد و آل محمد جنہوں نے نزول الناس کا نظام کیا، ذکر کیا، ذکر کو سنا، رسمہ خدمت اس میں آئے پروردگار ان کی خدمت کو قبول فرما، ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے پروردگار ان گھروں کو شاد و آباد فرما، ہمارے رزق کو روزی میں برکت عطا فرما۔ بکرین جو بیمار ہیں، بیماری پر بلا کا واسطہ صحت کاملہ و عاجلہ فرما۔ رب کریم
میرا دوست شاہ چنا سمو صاحب اور جمال سمو اور جو بیمار ہیں پروردگار عالم صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما کریم آپ کے محمد والے محمد جو بھی اولاد ہیں اور والدین نرینہ عطا فرما سب جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح مولک عطا فرما کریم ہمیں تعلیمات آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما امام زمانہ کی ظہور میں تاجیر عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الساعۃ کا مسئلہ